اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو مجمع مجھے دور دور تک چھلکتا ہوا نظر آ رہا نا، یہ صلوات اس مجمع کی نہیں ہے. اللہ سنیے اب ذرا سا میں گریز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. کبھی ڈر لگا کہ یہ کہیں آسمان ہمارے اوپر ٹپک نہ پڑے؟ یہاں شامیانہ تو نہیں لگا ہے. اگر شامیانہ لگ جاتا، اس کے اوپر کپڑا لگ جاتا اور ذرا سی تیز ہوا چلتی تو سب سے زیادہ ڈر تو مجھے لگتا کہ کہیں یہ گر نہ جائے. آپ کی ذرا تھکن دور کروں. ایک صاحب کسی کے گھر چلے گئے ملنے کے لیے. ان کا گھر پرانا تھا پھوس کا، تو جیسے ہی ہوا چلتی تھی چر چر آواز آتی تھی. تو جو بیٹھا تھا ان کے گھر میں جا کے بار بار آسمان کی چھت کی طرف دیکھے تو اس نے کہا آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ کہ بھائی یہ اتنی آواز ہے. کہا یہ آواز نہیں، یہ تسبیح کر رہے ہیں، یہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. میرا گھر ہے، یہ خدا کی تسبیح کر رہا. تو آنے والا بڑا اسمارٹ تھا، کہنے لگا مجھے تسبیح سے ڈر نہیں ہے، کہیں تسبیح کے بعد سجدے میں نہ آ جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. کہا مجھے تسبیح سے تھوڑی ڈر لگا، بعد میں سجدہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو کبھی آپ کو ڈر لگا کہ کہیں آسمان میرے سر پہ گر نہ جائے؟ پڑھنا زیارت کبیرہ، جامع کبیرہ پڑھنا. امام علی نقی کا شاہکار ہے یہ. پڑھنا اس زیارت کو. مولا فرماتے ہیں یہ آسمان ہماری وجہ سے زمین پہ نہیں گرتا. وَبِهِ وَبِنَا سَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. یہ ہماری برکت سے ہے کہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے اور آسمان اس کے اوپر سایہ فکن ہے. ہماری وجہ سے ہوتا ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. وَبِوُجُودِهِ، ان کے وجود کے سبب، ان کے موجود ہونے کے سبب. یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں نا، جو آپ سانس لے رہے ہیں، یہ ان کی برکت سے ہے. یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، یہ جو دانہ اگ رہا ہے، یہ ان کی برکت سے ہے. لولا الحجہ اصول کافی کی حدیث ہے. یہ جتنی میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں اصول کافی کی، سب کا سب آپ کو لینی صاحب کو جا رہا ہے. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو زمین دھس جائے. ان کے وجود سے یہ کھانا کھا رہے ہیں ہم، ان کے وجود سے فضاؤں میں آکسیجن ہے، ان کے وجود سے ہوائیں چل رہی ہیں، سب کچھ. یہ سورج میں روشنی ان کے دم سے ہے. پھول جب کھلتا ہے تو ان کے لیے کھلتا ہے، ہمارے لیے نہیں کھلتا. میں نے شاید کسی مجلس میں کہا تھا، مجھے یاد نہیں، اس دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بتائیے. عبادت. خداوند عالم نے یہ بچوں نے یہ فرش کیوں بچھایا ہے یہاں پر؟ مجھے بتائیے، بچوں نے یہ فرش کیوں بچھایا ہے؟ مجلس کے لیے نا. عروج صاحب قبلہ کی مجلس کے بعد اگر یہاں پر کوئی ڈی جے لے کر آ جاتا تو یہ بچے جو ہیں نا، یہ سب ٹوٹ پڑتے اور کہتے سمیٹو بھائی، یہ فرش ہم نے ڈی جے بجانے کے لیے نہیں بچھایا ہے، یہ فرش ہم نے مجلس کے لیے بچھایا ہے. جنہوں نے بچھایا ہے نا، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو فرش سمیٹ دیتے ہیں. خدا نے زمین کا فرش کیوں بچھایا؟ عبادت کے لیے نا. ہم وہ عبادت کر رہے ہیں جو خدا چاہ رہا ہے. بھائی اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، ہم وہ عبادت کر رہے ہیں. ہمارا سجدہ وہ سجدہ ہے جو خدا چاہ رہا ہے. وہ سجدہ تو نہیں ہے. ہم تو سجدے میں بھی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم تو سجدے میں بھی خدا کو نہیں مانگ رہے ہوتے. والد مرحوم کا ایک شعر ہے کہ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے. ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں خدا سے، خدا ہی کو نہیں مانگتے. تو ہم تو سجدے میں جانے کے بعد بھی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں. کثرت طلبی ہمارے اندر ہوتی ہے. لیکن اس نے اس فرش کو اس لیے نہیں سمیٹا کہ کوئی ایک ہے جو وہ عبادت کر رہا ہے جو عبادت میں چاہتا ہوں. کوئی ایک ہے، اس کے برکت کے سبب یہ سب کچھ مل رہا ہے.
واللہ نحن برکت علی الخلق. یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. خدا کی قسم ہم برکت ہیں. کبھی زمین بابرکت ہوتی ہے، کبھی زمانہ بابرکت ہوتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا. ساری رات تو خدا نے بنائی ہے، کاش شب قدر کو ہم نے برکتوں والی رات بنائی ہے. سارے دن تو خدا نے بنائے، کاش جمعے کے دن کو ہم نے برکتوں والا دن بنایا. تمہیں ڈھونڈنا ہے برکت کہاں مل رہی ہے، تمہارا کام ہے. مہینے ہم نے 12 بنائے ہیں، لیکن اس میں ایک مہینہ ایسا بنایا ہے جس کو ہم نے رمضان مبارک کہا ہے. اچھا، برکت کا ترجمہ تو اب تک میں نے کیا ہی نہیں. ابھی تک برکت کا ترجمہ ہوا؟ اتنی دیر مجلس ہو گئی، آلموسٹ 50 منٹ، برکت کا ترجمہ نہیں ہوا. برکت کا ترجمہ جو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کر سکا ہوں، شاید پہنچا سکوں. برکت کا ترجمہ پروفٹ نہیں ہوتا، منافع نہیں ہوتا. برکت کا ترجمہ یہ ہے کہ شے کم ہو اثر زیادہ ہو. شے کم ہو اثر زیادہ ہو. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عروج صاحب نے بھی پڑھوایا، اس سے پہلے جو مولوی آئے انہوں نے بھی پڑھوایا، میرے بعد جو مولوی آئیں گے سب پڑھوائیں گے. ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید. آپ کوئی مولوی اترے تو اس سے پوچھئے انا اعطینا کیوں نہیں پڑھواتے ہو بھائی، انا انزلنا کیوں نہیں پڑھواتے ہو، آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھواتے ہو. قرآن میں 114 سورے ہیں، تمہیں 2 ہی سورے ملے، کیا بات ہے. کبھی پوچھا، کبھی سوال ذہن میں آیا کہ سورہ حمد اور سورہ توحید 3 بار کیوں؟ اچھا سورہ حمد 1 بار، سورہ توحید 3 بار. کبھی ذہن میں سوال آیا نہیں آیا؟ پوچھا نہیں پوچھا؟ پوچھو نا. کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھنا تمہارا حق ہے، کیونکہ سوالوں کا جواب دینے والا صرف تمہارے یہاں ہے اور کہیں نہیں ہے. منبر پہ سلونی کہنے والا صرف تمہاری قوم میں پایا جاتا ہے، کسی قوم میں نہیں پایا جاتا. دنیا آج اترا رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ہمارے پاس ہے. اے آئی سے آپ کچھ بھی پوچھئے وہ بتا دیتا ہے. میں کہوں گا تمہارے پاس اے آئی اب آیا ہے، ہمارے پاس ALI بہت پہلے سے ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تمہارا جواب صحیح ہوگا نہیں ہوگا کچھ پتا نہیں ہے، ہمارا جواب پرفیکٹ ہوگا، کیونکہ تمہارا والا صرف سب زمین کے جواب دے سکتا ہے، ہمارا والا زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس تو جواب. آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ پوچھئے، پوچھنا آپ کا حق ہے. جی ہاں، میں نے ایک مولانا سے پوچھا، انہوں نے نہیں بتایا. چلیے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش کرتا ہوں. بزرگوں نے شروع کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کا کام ہے. پہلے ہی سے پڑھوا رہے ہیں. سورہ حمد 1 بار 3 بار قل هو اللہ. کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں دی. برکت سن رہے ہیں آپ، اور قرآن دیا. تو پورا قرآن ایک طرف، حدیث اس کے پیچھے مولا کائنات کی کار فرما ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے، حدیث یاد آ گئی، پوری حدیث نہیں پڑھنا ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کس میں ہے؟ سورہ ہم 30ویں پارے میں ہے یا پہلے پارے میں ہے؟ بتاؤ بھائی. جنہوں نے قرآن کو پارا کیا وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے یہ کس پارے میں ہے، کیونکہ یہ کسی پارے میں نہیں ہے. پورا قرآن ایک طرف ہے، یہ سورہ حمد ایک طرف ہے. جو پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے وہ سورہ حمد کو پڑھنے کا ثواب ہے. برکت اسے کہتے ہیں. اب مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہاں کہتے ایک بار پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب پڑھ کے مردے کو بخشے. انہوں نے کہا نہیں، سورہ حمد پڑھیے، پورے قرآن کا ثواب جائے گا، شے کم ہو اثر زیادہ ہو. 3 بار سورہ توحید. اس کے پیچھے ایک اور روایت ہے، بی بی فاطمہ اپنے گھر پہنچی شادی کر کے، مولا کائنات کے گھر. یا علی
میں جب تک قرآن نہیں ختم کرتی سوتی نہیں ہوں۔ بی بی آپ قرآن کیسے ختم کرتی ہیں یہ مجھے بتائیے۔ یہ وہ پوچھ رہا ہے جو رکعت کے ایک پیر سے دوسرے پیر رکھتے وقت قرآن ختم کر لیتا ہے۔ آپ کیسے ختم کرتی ہیں وہ بتائیے۔ کہا مجھے میرے بابا نے بتایا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لے وہ ایسا ہے جیسے پورا قرآن پڑھ کے سویا ہے۔ اما حد ہو گئی، برکت اسے کہتے ہیں کہ ایک سورہ حمد پڑھوایا، 3 سورہ توحید پڑھوائی اور بیٹھے بیٹھے ہر ایک کی طرف سے 2 قرآن کا ثواب مرنے والے کو بخش دیا گیا۔ اسے برکت کہا جاتا ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک، عام دنوں میں پورا قرآن پڑھو گے تب ایک قرآن کا ثواب دیا جائے گا۔ رمضان میں ایک آیت پڑھو گے تو میں اس میں اتنی برکتیں ڈال دوں گا کہ ہر آیت کے سب کے عوض میں تمہیں پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ برکت ہے، یہ برکت صرف خدا دے سکتا ہے، صرف خدا دے سکتا ہے۔ جلال پور میں مجلس میں کوئی سوتا نہیں ہے، کیوں دیکھنا ہے ادھر ادھر؟ کوئی نہیں سوتا ہے، کوئی نہیں سوتا ہے۔ شخص آیا ہے امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا مولا شب قدر میں عبادت کرنے کے لیے وضو کر کے مصلی پر گیا تھا، نیند آ گئی۔ مولا نے کہا تم سو گئے تھے؟ جی۔ کہا اچھا رکو۔ اب فوراً لوح محفوظ کا مطالعہ ہوا، کہنے لگے لیکن تمہارا تو وہاں رات بھر جاگنا لکھا ہوا ہے۔ کہا لیکن مولا میں تو سو گیا تھا۔ کہا عبادت کی نیت تھی اس لیے جاگا ہوا لکھا ہے۔ تم عملوں کی طرف دیکھتے ہو، خدا نیتوں میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ منتظر نہیں رہتا کہ عمل کرے گا تب جزا دی جائے گی۔ نیت کو بابرکت بناؤ، نیت کو بابرکت بناؤ۔ میں اکثر کہتا ہوں دھیرے سے بولا ہوا جملہ مجھے بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ لوگوں نے نمازوں پر نمازیں پڑھ لی، ان کی نمازیں منہ پہ مار دی گئیں۔ ہمارا والا ایسی نیت رکھتا تھا کہ سو کے مرضی پروردگار خرید بیٹھا۔ نیتیں اسٹرانگ کرو بھائی، برکتیں خدا دیتا ہے، برکتیں خدا دیتا ہے۔ تم کو کس نے کہہ دیا کہ محنت کرو گے اور اعمال خدا یہ دیکھے گا؟ وہ نہ، نیت پاکیزہ کرو، نیت اچھی کرو۔ کتنی خوبصورت نیت ہے ان نوجوانوں کی، کتنی خوبصورت نیت ہے۔ جہاں آج کوئی اپنوں کا نہیں ہے، اس زمانے میں یہ حسن خلق، اس زمانے میں یہ دوستوں کا پاس و لحاظ رکھنا، اس زمانے میں یہ دوستوں کے لیے فرش عزا بچھانا، اور اس تزو کو احتشام کے ساتھ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ نیتوں کی برکتیں ہیں، یہ نیتوں کی برکتیں ہیں۔ نیتوں میں برکت، اعمال میں برکت، رمضان میں برکت۔ خداوند عالم نے رمضان کو برکت کا سبب قرار دیا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، سو جاؤ گے تو ہم عبادت لکھیں گے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لو، تم سانس لو، رمضان المبارک میں آ جاؤ، سانس لو، سانس لو گے تو ہم تسبیح لکھیں گے۔ کمال ہو گیا۔ برکت میرے ہاتھ میں ہے، نیت اچھی رکھنا۔ تمہارا کام نیتوں کو سنوارنا ہے، برکتیں عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ مولانا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری زندگی میں برکت ہے یا نہیں؟ کچھ سوالات میں ممبر پہ اس لیے اٹھاتا ہوں تاکہ معلوم ہوا 1 گھنٹے کی مجلس آپ سن کے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ برکت میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو چیک کرنا ہے تو یوں چیک کرو کہ تم خدا سے راضی رہتے ہو یا شکوہ کرتے رہتے ہو۔ اگر خدا سے شکوہ کرتے رہتے ہو تو برکت نہیں ہے، خدا سے راضی رہتے ہو تو برکت ہے۔ خوش ہو تم، خدا کی تقسیم پر خوش ہو۔ میں مولا کائنات کے پاس گیا، میں نے کہا مولا مجھے جو خدا نے کم رزق دیا ہے